ایک آیت قرآن مجید کا ایک کلمہ انسانی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر سکتا ہے، ہماری زندگیوں میں بھی آ سکتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، کم از کم جو سورے ہر مسلمان کو یاد ہیں، اگر وہ ان کے ترجموں کو 1 سے 10 بار اگر ایک ہفتے 2 ہفتے میں ترجمہ کو سن لے، اسے یاد ہو جائے گا، مفہوم ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ جب وہ قرآن کے اس سورے کی تلاوت کرے گا، اللہ کا ایک حکم اس کے سامنے آئے گا، اس کی زندگی میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ دیکھیے کہ کوئی کتاب ہو، کتنی ہی زبردست ہو، انسانی قلوب اور ذہنوں پر اثرات تھوڑی دیر کے لیے تو ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایسے واقعات ہوئیں گے، کسی محفل میں گئے، قرآن و حدیث کی کسی عالم دین کی تقریر سنی، بڑے دل پر اثر ہوا، لیکن 1 دن 2 دن کے بعد میں اثرات ختم ہو گئے، اس لیے کہ اس پر توجہ نہیں کی ہم نے۔ وقتی طور پر تو متاثر ہو گئے، لیکن اس کے بعد میں غور کرنا چھوڑ دیا۔ یہ بات آج کی نہیں ہے۔ مکے میں حضرت ابوبکر صدیق نماز جب پڑھتے تھے اپنے گھر کے آنگن میں، اتنا روتے تھے اللہ کے کلام کو پڑھ کر۔ ظاہر مکے کی صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت، قوموں کی بربادی، ان پہ انعامات، جنت، دوزخ کے ذکر ہیں، تو اب ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، ایک ایک قوم کی حالات کو جان کر کانپتے تھے، ڈرتے تھے، روتے تھے۔ ان کے رونے کو دیکھ کر عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے، وہ روتے تھے۔ حد یہ ہے کہ یہ کیفیت حضرت صدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے تک تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ مسجد میں جانے نہ پائے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر سے کہا۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ بڑے رقیق القلب ہیں، بہت روتے ہیں، حضرت عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں، ورنہ وہ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اب دیکھیے اس وقت تو یہ حال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے۔ یمن سے کچھ عیسائی علماء کا قافلہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو دین کی باتیں بتائیے۔ خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق صحابی کو اشارہ کیا، انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ قرآن سن کر وہ عیسائی علماء کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت صدیق بیٹھے فرمایا کہ ہاں، ایک وقت ایسا تھا کہ یہ کلام سن کر ہمارے آنکھوں میں بھی آنسو آتے تھے، دیکھو، لیکن اب دنیا داری میں ایسے ہیں، اب وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ اب حضرت صدیق جب یہ جملے فرما سکتے ہیں، تو آپ اور میں، ہم کو تو اس کو اپنے دلوں میں بٹھانے، نقش کرنے کی ضرورت ہے، ہماری اولاد کے ذہنوں میں نقش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے بعد وہ اس دنیا داری میں برائیوں سے بچیں، اللہ کے راستے پر چلیں۔ پھر اللہ ایک مثال دے رہا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا۔ دیکھو، تمہارے دل تو انسانی دل ہیں، دھڑکتے رہتے ہیں، ان پر زنگ چھا جاتا ہے۔ لوگوں، دلوں کے زنگ کو دور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں پر زنگ ایسے چھاتا ہے جیسا کہ تلوار، دھاتوں پر زنگ۔ اللہ کے رسول اسے کیسے؟ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ اور موت کو کثرت سے یاد کرو، دلوں کے زنگ دور کرو گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، جب مردہ زمین، بنجر زمین پر، ریگستانوں میں ہم جب بارش کرتے ہیں تو وہاں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، تو کیا تمہارے دل اس سے زیادہ سخت ہیں؟ اور جان لو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل، دل لگی، ظاہری ٹیپ ٹاپ، آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج 2 افراد ملتے ہیں تو آپ کا بینک بیلنس کیا ہے، میرا کیا، آپ کے ماڈل کی کون سی گاڑی ہے، میری کون سے ماڈل کی گاڑی، آپ کے پاس کتنے فلیٹ ہیں، میرے پاس کتنے بیڈ روم کا ہے، میرے کتنے بیڈ روم۔ خواتین ملتی ہیں تو لیٹسٹ ڈیزائن کے کپڑے آپ کے پاس کیا ہیں، ہمارے پاس زیورات کا، کب آپ نے لاسٹ نیکلس لیا تھا، ہم نے کب لیا، سوائے اس کے کچھ ہے کیا بتانا ہے، تم سے زیادہ ہمارے پاس ہے۔ حالانکہ یہ سب اللہ کا دیا ہے، اور ایک دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہمارے والدین ایک ایک کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ جاتے وقت ہم نے باوجود انہیں بے انتہا چاہنے کے، ان کے ہاتھ میں ان کی دولت رکھ کر انہیں دفن نہیں کیا، ایک ایک چیز جسم کی اتار لی، ایسے کپڑوں میں انہیں دفن کیا جو سلے ہوئے بھی نہیں تھے۔ انسان کی بیچارگی اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بھیجنے کا مقصد بتایا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے نبیوں کو صاف صاف نشانیوں
اور ہدایتوں کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ کتاب اور ترازو میزان عدل دے کر بھیجا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ دنیا میں لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اور اسلام وہ واحد دین ہے جو غیر مسلموں کو بھی اپنے پاس رکھتے ہوئے برابر مکمل انصاف دیتا ہے، ان کے مقابلے میں کسی مسلمان کے ساتھ رو رعایت نہیں کی جاتی۔ آپ کے سامنے بے شمار مقدمے ہیں۔ حضرت علی کی زرہ، وہ لوہے کی چادر جو جنگ کے موقع پہ پہنی جاتی، کھو گئی، جنگ بدر میں ملی تھی، کھو گئی، یہودی کو مل گئی۔ ایک دن حضرت علی نے اسے دیکھ لیا، پکڑ لیا، اسے کہا کہ یہ تو میری ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میری ہے، میرے پاس ہے، تو چلو قاضی کے پاس فیصلہ کرتے ہیں۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ حضرت چیز اس کی ہے جس کی ملکیت میں اس وقت موجود ہے، آپ کی ہے تو آپ ثابت کیجئے۔ تو کہا کہ میرے بیٹے گواہ ہیں۔ تو فرمایا کہ اسلام میں قاضی کہہ رہا ہے امیر المومنین وقت کے حکمران حاکم سے، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ اچھا میرا غلام ہے، مالک کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، کوئی دوسرا گواہ لائیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرا دوسرا گواہ تو نہیں۔ فرمایا کہ فیصلہ یہ ہے کہ زرہ اس کی جس کے اس وقت قبضے میں ہے۔ یہودی یہ کہتے ہوئے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ اسی عدل کی بنیاد پر یہ کائنات قائم ہے۔ آج میں قائل ہو گیا، ایک معمولی سا خلیفہ کا اپوائنٹڈ قاضی خلیفہ کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے، یہ ہوتا ہے اسلامی نظام۔ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اسلام کے نظام کے ذریعے پھیلے، اور لیکن صرف زبانی تبلیغ سے دنیا ماننے والی نہیں، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، ڈنڈا چاہیے، حکومت چاہیے اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے۔ لیکن آج دنیا والے اسلام کے نظام کو نافذ کرنا نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نمازیں پڑھیں، عیدوں کی ایسی نمازیں پڑھیں، آپ کو سڑکوں پر چٹائیاں بچھا کر دیں گے، جہاں نمازیں بچھا کر دھلا کر، سڑکیں دھلا کر جہاں نمازیں بچھا کر۔ آپ روزہ رکھیں گے، وہ آپ کو بڑے بڑے وزیروں کے گھروں میں، حکمرانوں کے دولت قدوں پر آپ کی افطار پارٹیاں ہوں گی۔ آپ حج پہ لیا جانا چاہیں گے، آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے کہ ہندوستان کا ایک غریب سے غریب معمولی انسان حج کر سکتا ہے۔ آپ اپنی خوشی سے جس کو چاہے زکوٰۃ دے سکتے، زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کا نظام قائم کرو گے، سود کا نظام اپنی موت مر جائے گا، اور دنیا والے یہ نہیں چاہتے۔ نماز فحش و منکر سے روکتی ہے، لیکن آپ اپنی نماز پڑھیے، خود فحش سے دور رہیے، دوسروں کو روکنے کی کوئی کوشش مت کیجیے۔ اور اللہ حکم دیتا ہے تم وہ نیک بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھا، ہاتھ سے روکے، ورنہ زبان سے روکے، ورنہ دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ اور آج ہم ایمان کے کمزور درجے میں ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ڈنڈا بھی چاہیے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی سے جس برائی کی جڑ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے نہیں مٹاتا، اس کے لیے سلطان کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت، حکمرانی کی ضرورت۔ ایک قانون جب بن جاتا ہے تو پوری قوم کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس کی پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے یہی باتیں دے کر ہم نے دیگر انبیاء کو بھیجا تھا، پھر اس کے بعد میں آخر میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم دلی ڈال دی۔ آج بھی ان لوگوں کے دلوں میں یہ رحم دلی باقی ہے۔ یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام تورات کی اتباع کرنے کے لیے آئے تھے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، وہ تورات جو تمہارے ہاتھوں میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، اور نئی شریعت لے کر نہیں آیا، البتہ کچھ نئی اخلاقی تعلیمات لایا ہوں۔ اب یہ اخلاقی تعلیمات زبانی تھی، لکھی بھی نہیں تھی۔ ایمان لانے والے 11 تھے، جن میں سے ایک بک گیا، آپ کا حواری، آپ کا شاگرد
10 بج گئے، لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، یادداشت کی بنیاد پر بہت بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد یادداشت کی بنیاد پر کچھ لکھنے کی کوششیں کی گئی. اتنا اختلاف ہے ان کی کتابوں میں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک شاگرد نے جو کتاب لکھی ہے اس کے واقعات دوسرے سے بالکل ہی میچ نہیں کرتے، اور یہاں پر رسول اللہ کا ایک قول، چند الفاظ بے شمار ذرائع سے تصدیق کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس کے لیے 5 لاکھ انسانوں کی زندگیوں کے تاریخ کو کھنگال کر ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا ہے. یہ فرق ہے دوسری قوموں میں اور اسلام میں، اسلام کے ماننے والوں میں. البتہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی خوشنودی چاہیے تو دنیا کی رغبتیں، لذتیں اپنے آپ سے دور کر لو. یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ سے محبت مت کرو، شادی مت کرو. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام شادی کرنے سے پہلے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، امتیوں نے سمجھا کہ بیچلر رہنا، مجرد رہنا، تنہا رہنا اللہ کے نزدیک بہت ہے. آج ان کے کروڑوں ماننے والے عورت اور مرد تجرد کی زندگی بسر کریں، بیچلر، شادی نہیں کرتے، فطرت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور فطرت انتقام لیتی ہے. فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف، قوموں کے گناہوں کو معاف. جب قوم کا ایک بڑا طبقہ مجرد عورت اور مرد رہنا چاہے تو اب اندازہ لگائیے، شروع میں تو رہ سکتے ہیں، اس کے بعد میں کیا کیا ہنگامے ہوں گے ایک اندازہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں صرف آپ کو ایک مشورہ دے سکتا ہوں کہ کوشش کیجئے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں کرسچینٹی کے ٹاپک کو جا کر ڈھونڈیے، اور جتنی معلومات وہاں پر ہیں اور یہ نام جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کی تاریخ کیا ہے آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں. انہوں نے کیا 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 ہے اس بارے میں جان کر آپ کا دماغ گھوم جائے گا. ایک واقعہ سنیے. ایک دیہات کا علاقہ تھا، ایک غریب گھرانہ تھا، باپ مر گیا، ماں بڑی مشکل سے بچے کو پالتی تھی، بچہ تنگ آ گیا، ایک دن گھر چھوڑ کر بھاگ گیا. جب بھاگ گیا تو وہاں پر اس کی ملاقات ہو گئی کچھ دینداروں سے، کچھ چرچ والوں سے ہو گئی، اور وہ چرچ والوں نے اس کو اپنا عقیدہ وغیرہ سکھانا شروع کیا اور پھر کرسچینٹی کی پوری تعلیم دی. اب وہ شخص سیکھتے سیکھتے اتنا عالم بن گیا، اتنا بڑا ان کا رہنما، سینٹ بن گیا کہ دنیا میں اس کا چرچا ہونے لگا. اس نے دنیا کے مختلف ممالک کو دورہ کیا، لوگ اس کے ہاتھوں پیروں کو چومتے تھے، اس کی دعاؤں کے طالب رہتے تھے. جہاں اس کی آمد کی اطلاع ہوتی ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے تھے. ایک دن خدا کی کرنی یہی کہ وہ لوٹ کر گھومتا پھرتا اپنے گاؤں پر پہنچا، گاؤں کے اس چرچ میں پہنچا، گرجا گھر میں پہنچا، اور خیام وہاں پر تھا. کسی نے جا کر اس کی بوڑھی ماں کو، ظاہر یہ بچہ تھا بھاگا، اب تو عمر رسیدہ ہو گیا، اب اس کی ماں انتہائی بوڑھی ضعیف ہے، سردی کا موسم ہے. جب اسے کسی نے بتایا تمہارا بیٹا بہت بڑا آدمی بن گیا ہے، آج کل آ کر یہاں پر گرجا گھر میں ٹھہرا ہے، وہ بوڑھی ماں سردی کے موسم میں لکڑی ٹیکتی ہوئی پہنچی، کھٹکا دیا، پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں تمہارا جو پریسٹ آیا ہے، تمہارا جو بڑا ولی اللہ آیا ہے، سینٹ آیا ہے، میں اس کی ماں ہوں. لوگوں نے جا کر وہ سینٹ ولی اللہ کو بتایا کہ باہر تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے، تم سے ملنا چاہتی ہے. سینٹ صاحب نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا میں ماں سے ملوں؟ میں تو اب اللہ کا بندہ بن چکا ہوں، میرے دل میں سوائے اللہ کی کسی کی محبت نہیں، اگر ماں سے ملوں گا تو اللہ کی محبت کم ہو جائے گی. یہ سوچ کر اس نے کہا کہ نہیں، میں ملنا نہیں چاہتا. سردی میں دروازہ نہیں کھولا گیا، سردی سے ٹھٹر کر وہ بوڑھی عورت مر گئی. صبح ہوئی، دروازہ کھلا، سینٹ صاحب آئے، دیکھا بوڑھی عورت کو، آنکھوں میں ایک دو خطرے آ گئے اور نکل کر چلے گئے کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں ماں کی محبت کو ترجیح نہیں دے سکتا. یہ لمٹ حد کر دی انہوں نے.
شادی کرنا اب عیسائی مذہب میں گناہ سمجھا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس میں ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں اور پھر عورت اور مرد کے تعلق کی وجہ سے اولاد دنیا میں آتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے کارڈینلز، بڑے بڑے ان کے دیندار جن کا بڑی ان کی عبادت گاہوں سے تعلق ہے، پکڑے ہوئے پائے گئے، چوری کرتے ہوئے پکڑے پائے گئے، تعلق رکھا، شوق پورا کر لیا، دینداری چلتی رہی، ایک اسٹیج میں آنے کے بعد اللہ نے بھانڈا پھوڑ دیا، وہ عورت کھل کر سامنے آئی کہ یہ مرد میرے ساتھ رہتا تھا اور یہ اس کی اولاد ہے، ڈی این اے کرانے پر پتہ چلا کہ یہ اولاد اسی پریسٹ کی ہے، اسی سینٹ کی ہے۔ اب بتائیے آپ، اور شیطان نے جو وسوسے ڈال کر ان سے جو حرکتیں کرائی ہیں، ان کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں نے جیسا حوالہ دیا آپ کو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، اس میں جا کر غور کیجئے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے کیسے کیسے اپنے آپ کو جسمانی اذیتیں دی ہیں۔ وزنی پتھر ہے، گلے میں زنجیر کے ذریعے اسے باندھ لیا ہے، گلے میں ڈال کر آپ گھسیٹتے پھر رہے۔ ایک پریس نے ایک اونچی ایک مینارہ بنایا، جا کر اوپر بیٹھ گئے، ہفتوں نیچے نہیں اترتے، لوگ لے جا کر اوپر کھانے کا سامان رکھ کے آتے ہیں، ہفتے میں ایک آدمی اوپر جاتا ہے، کھانے کا سامان رکھتا ہے، وہ جب کھانا کھاتے ہوں گے تو پھر تو نکلنا بھی تو ضروری ہے نا، اب ان کی غلاظت وہ صاف کر کے آتا ہے۔ ان کی دینداری کا اور تقوی کا حال یہ ہے کہ بعض افراد 25 30 سال تک نہائے نہیں ہیں، ان کے ناخن جانوروں کی طرح بڑھ چکے ہیں، بال جانوروں کی طرح پھیل چکے ہیں، جسم پر پھٹے کپڑے ہیں، کوئی جا کر دلدل میں کھڑا ہوا ہے، کوئی پانی میں کھڑا ہوا ہے، کوئی جنگلوں میں کھڑا ہوا ہے، کیڑے مکوڑوں سے اپنے آپ کو ڈسا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، جسمانی اذیتیں دے رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح اللہ کا ہمیں قرب مل رہا ہے۔ اب اگر دنیا کا ہر انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جنگل میں چلا جائے تو دنیا تو کروڑوں کی تعداد میں ہے، تو دنیا چلائے گا کون پھر؟ فاسق و فاجر، اللہ کے نافرمان، فحش، منکر، شراب، جوا پھیلانے والے دنیا کو چلائیں گے، تو پھر ان کے ہاتھ میں جب نظام زندگی آئے گا تو اس دنیا میں امن، عدل، سکون، لوگوں کے حق، ہیومن رائٹس کہاں سے ملیں گے؟ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے نبی کی باتوں کو کچھ کا کچھ سمجھا، کچھ کا کچھ بنا دیا، لیکن آج احساس ہو رہا ہے کہ نہیں، اور یہ احساس غیر شعوری طور پر مسلمانوں میں پھیل گیا۔ ہمارے پاس قبرستانوں میں جو بعض مشہور لوگوں کی قبریں ہیں، وہاں پر درگاہیں بن گئی، اور ان پر جو ملنگ رہتے ہیں، جو مہینوں سالوں نہاتے نہیں، غسل نہیں کرتے، میل کی تہوں کی تہے جمی رہتی ہے، پھٹے کپڑے، بیشتر ننگے ہو کر، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ملنگ ہے، اللہ والے ہیں، اور معلوم کیا کرتے ہیں؟ سٹے کا نمبر، گھوڑوں کی ریس میں جیک پاٹ کا نمبر، ٹکٹ کا نمبر، یہ معلوم کرتے ہیں ان سے، یہ اللہ والے ہیں؟ تو جان لیجئے کہ یہ اللہ والے نہیں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا گندا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام اور ایمان الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان تو اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے، اور برہنہ پھر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برہنہ ہو، عوام کے سامنے اپنا سطر کھول دے، وہ اسلام کے کسی قابل نہیں ہے، کسی لائق نہیں، ہمارے کسی کام کا نہیں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا نہیں ہے تو مسلمان کیسا ہوا؟ اور ہم اس کو ولی اللہ سمجھ رہے ہیں۔ ہماری سمجھ میں اور ان کی سمجھ میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ بہرحال انہوں نے بہت ساری اپنے آپ کو اذیتیں دی، تکالیف پہنچائیں، جس کے نتیجے میں حال یہ ہوا کیا ایک بڑی تعداد اپنے آپ کو اس راستے پر لگائی ہے۔ لیکن کیا اس وقت دنیا کی آبادی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی 160 کروڑ ہے؟ کیا یہ 160 کروڑ عورت اور مرد راہب ہیں، عورتیں ننھے ہیں، مجرد زندگی بسر کے؟ نہیں۔ کتنے ہیں؟ لاکھوں ہوں گے۔
160 میں سے 2-4 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ ہوں گے، بقایا سارے شادی کرتے ہیں۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ان کے بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں نے ان کو بتایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے انہیں پھانسی دلا کر تمام انسانوں کی گناہ سزاؤں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اب تم دنیا میں جو چاہے کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، بدکاریاں کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش مانی جاتی ہے۔ اس دن ویری نیکسٹ ڈے 26 دسمبر آف اینی ایئر، اٹھائیے گوگل پر جائیے، آج ترقی کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کتنی شراب دنیا میں بکی ہے، ایک ایک ملک کا فگر ڈال کر دیکھ لیجئے تو پتہ چلے گا کہ ایک رات میں اربوں ڈالر کی شراب پی گئی ہے، کروڑوں گیلنز شراب پی گئی ہے، اور اس شراب کے نشے میں رات بھر چرچوں میں ناچ گانا ہوتا رہا، ایک کی بیوی ہمیشہ دوسرے کے ساتھ پائی گئی، کوئی عزت احترام، کوئی عورت کا مقام و مرتبہ نہیں رہا۔ یہ اگر دینداری ہے تو ایسی دینداری سے دنیا میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ بہرحال عفت کے معاملے میں، عورت کی عزت کے معاملے میں بھی رہبانیت نے شکست کھائی ہے، اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے لا رہبانیت فی الاسلام۔ میں جو اسلام کی شریعت کی تازہ ایڈیشن اور اس کا ورژن لے کر آیا ہوں، اس میں رہبانیت نہیں ہے۔ مسلمان کی رہبانیت بھرے بازار میں بیٹھ کر تجارت کرنے کی ہے۔ ایسے تجارت کرو کہ تمہارے ہاتھ، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری زبان برائی سے محفوظ ہو، امانت داری، دیانت داری سے مناسب منافع کی بنیاد پر تم کاروبار کرو گے، برائیوں سے دور، تو ایسا تاجر کہاں پایا جائے گا؟ التاجر الصدوق، سچا تاجر کہاں ملے گا؟ مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ تاجر اس طریقے سے زندگی بسر کرنے والا نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے نبی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت عثمان بن عفان بہت بڑے تاجر تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں کا کاروبار کرتے تھے۔ کاروبار کرنا اور بات ہے، زندگی کو ایک دوسرے نہج پر ڈالنا اور بات ہے۔ اللہ کے احکامات، رسول کے طریقے پر چلتے ہوئے ہم خربوں کا بھی کاروبار کر لیں تو ہماری زندگی میں برائیاں نہیں پائی جا سکتی۔ اگر ہم اسلام کے قوانین کو، جن کی تلاوت ہم 5 مرتبہ میں سے 3 مرتبہ بآواز بلند سنتے ہیں، فجر، مغرب اور عشاء میں، اور 2 مرتبہ ہم خود تلاوت کرتے ہیں ظہر اور عصر میں، تو پھر ہم سے برائیاں سرزد ہوتی ہیں تو کیسے ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ آخری آیت میں حکم دے رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ تمہیں عطا فرمائے گا، نور بخشے گا، جس کی روشنی میں تم اپنی زندگی کا سفر طے کرو گے، تمہارے قصور معاف کرے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تمہیں اللہ کچھ نہیں دے گا، تو نہیں، اللہ ہر نیکی کا کام کرنے والوں کو اس کا اجر دے گا، برائی کرنے والوں کو سزا دے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایت کے مطابق اہل ایمان کو جھنجھوڑنے والا سورہ نازل ہوا۔ آیت نمبر اس کے موجودہ قرآن میں یہ 58 نمبر پر ہے، اور ہم نے اپنی ترتیب کے اعتبار سے 99 نمبر پر لیا ہے۔ یہ 58 نمبر پر ہے، سورۃ 57 نمبر پر ہے، معاف کرنا،
57 نمبر، سورۃ الحدید 57 نمبر پر ہے، اور میں نے اپنی ترتیب میں مدینہ منورہ میں اس کو 99 نمبر پر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔